السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شب برات کی رات میں عبادت کرنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اب سے 2 دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس کے بعد بھی لوگوں کو ابھی تک ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہوا۔ ابھی بھی کافی سارے لوگوں کے کمنٹس وغیرہ آتے ہیں کہ شب برات میں نمازوں کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، 6 رکعت نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، 12 رکعت نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یا شب برات میں کون کون سی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ بہت سارے سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو ہمیں لگا کہ شاید ایک ویڈیو اور بالکل خلاصہ کر کے بنانی چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ آج 9 اپریل 2020 کو یہ ویڈیو ڈالنے جا رہے ہیں۔ تو آج رات میں ہمیں عبادت کرنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کیا کیا عبادت کرنی ہے، اس کو جان لیجئے۔ سب سے پہلے دوستو، آج کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے اور یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اب دوستو، آپ لوگوں کو ایک چیز بہت زیادہ غور کرنی ہے۔ ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں وہ حضور پاک کی سنت کے حساب سے ڈالی جاتی ہیں۔ اس میں کوئی بھی فرقہ پرستی والا معاملہ نہیں ملے گا۔ ہمارے چینل پر آپ کو ابھی تک ویڈیو دیکھنے کو ملی ہوں گی اور آگے بھی آپ دیکھیں گے، سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی بنائی جاتی ہیں۔ تو ایک ڈاؤٹ تو یہ کلیئر کر لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں شب برات کے روز، تو اس میں کوئی بھی قید نہیں ہے، کوئی بھی فکس نہیں ہے کہ آپ کو اتنی رکعت نماز پڑھنی ہے شب برات کے دن، یا اتنی بار تسبیحات پڑھنی ہے۔ کوئی کسی طرح کی کوئی فکس نہیں ہے، کچھ بھی کلیئر نہیں ہے کہ آپ کو اتنی مرتبہ ہی یہ سب کچھ پڑھنا ہے۔ دیکھیے، شب برات کی جو رات ہے وہ بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس فضیلت والی رات میں ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اب عبادت کے لیے کتنے طریقے ہوتے ہیں۔ رات بھر نفلی عبادت بھی کرنی ہے، یعنی رات بھر آپ نفل پڑھتے رہیں۔ اب نفل کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نفل کا طریقہ کوئی تبدیل نہیں ہے، کوئی چینج نہیں ہے۔ جیسے ہم عام نمازوں میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح سے اس میں بھی ہمیں 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اس میں نفل کی نیت صرف ایسے ہی کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ نفل جب پڑھیں تو 2 رکعت نفل کر کے جتنے چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اس کا اہتمام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ نفل کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسے بہت سارے کمنٹس ہمارے پاس آئے ہیں کہ 6 رکعت نماز کا طریقہ، 12 رکعت نماز کا طریقہ آپ بتا دیجئے، یا اس رات میں کون کون سی صورتیں پڑھنا ضروری ہے، یا اس رات میں کون کون سی تسبیحات پڑھنا ضروری ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ اس رات میں نفلی نمازوں کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو نفلی نماز کیا ہوتی ہے؟ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے آپ نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات میں آپ اپنی تمام چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے اپنی جتنی نمازیں آپ کی غفلت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں، رہ گئی ہیں، تو ان نمازوں کی قضا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں تسبیحات پڑھیں، کوئی سی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی تسبیحات کو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، صلاۃ التسبیح کو پڑھیں۔ جتنی بھی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اگر یہ ساری باتیں، یہ سارے کام آپ کو کرنے نہیں آتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ کیجئے۔ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیے، وہاں آپ کو ساری پلے لسٹ مل جائیں گی۔ آؤ نماز سیکھیں کر کے بھی ایک پلے لسٹ ہے، آؤ قرآن سیکھیں نام سے بھی ایک پلے لسٹ ہے، نورانی قاعدہ نام سے بھی ایک پلے لسٹ ہے، اسلامک ویڈیوز کے نام سے بھی ایک پلے لسٹ ہے۔ تو یہ ساری پلے لسٹ جو ہیں، ان کے اندر آپ کو بہت ساری ویڈیوز آپ کے فائدے کی مل جائیں گی۔ آپ نے سمجھ ہی لیا ہوگا کہ ہمیں نفل نمازوں کا احترام کرنا ہے، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے نمازیں پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، 2 رکعت نفل کر کے خوب نمازیں پڑھیں، خوب نفل پڑھیں۔ اس کے بعد میں جو ہماری قضا ہو چکی ہیں ان قضا نمازوں کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کو پڑھنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ تہجد کی نماز اگر آپ کو نہیں پڑھنی آتی، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے، آؤ نماز سیکھیں والی پلے لسٹ کو پلے کریے اور اس کے اندر تہجد کی نماز بھی آپ کو مل جائے گی۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز بہت ضروری نماز ہے اور اس رات میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ صلاۃ التسبیح کو سیکھنے کا طریقہ بھی ہمارا آؤ نماز سیکھیں والی پلے لسٹ میں موجود ہے۔
اس کے علاوہ تسبیحات کے لیے کوئی قید نہیں ہے، جو بھی تسبیحات آپ پڑھنا چاہیں، جو بھی تسبیح پڑھنا چاہیں وہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنا چاہیں تو قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو ان ساری باتوں کو ذرا غور اور فکر کیجئے۔ اس ویڈیو کو ہمارا بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کے دل دماغ سے یہ ساری شک اور شبہ چلے جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دل دماغ سے یہ ساری باتیں نکل چکی ہوں گی۔ تو دوستو بس آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے۔ آج کی رات فضیلت والی رات ہے، اس رات میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، پوری رات عبادت کیجئے۔ اور ہمارے ملک میں جو پریشانیاں چل رہی ہیں، کرونا وائرس ہے اور اس کے علاوہ بھی ہر کوئی پریشان ہے، اس پریشانی کے لیے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر رو کر دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام پریشانیوں سے نجات دے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب اپنی دعاؤں کے ساتھ میں ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔